اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الا طرف الذی وہ شخص جو حاجہ جھگڑا کیا ابراہیم سے، فی اس کے بارے میں، رب ہی اس کا رب، ان کے عطا ہو اسے دی اللہ نے الملک کا بادشاہت، اس جب کالا کہا ابراہیم نے ربی یا میرا رب الذی جو کہ یحیی زندہ کرتا ہے ویمیت اور مارتا ہے، کالا اس نے کہا انا میں وہی زندہ کرتا ہوں و امیت اور میں مارتا ہوں، کالا کہا ابراہیم نے فإن بے شک اللہ یاتی لاتا ہے بالشمس سے سورج کو، من سے المشرق مشرق سے، فاتی بہا پس تو اسے لیا، من سے المغرب مغرب سے، فبوہتا تو وہ حیران رہ گیا، الذی کفر جس نے کفر کیا، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ناانصاف لوگوں کو۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حجت بازی کی تھی ابراہیم علیہ السلام سے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو وہ مبہوت رہ گیا، یعنی ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، وہ کافر، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ مناظرہ کرنے والا، یہ بحث و مباحثہ کرنے والا ان کے دور کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود اللہ کے وجود کا منکر نہیں تھا، بلکہ وہ توحید کا منکر تھا، وحدانیت کا منکر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ بہت سارے خدا ہیں، ایک اللہ بھی ہے جو سب سے بڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو اللہ نے اور بھی زیادہ خدا یعنی اپنے ساتھ بنائے ہوئے ہیں، جو اس تبدیل کائنات میں اللہ کے شریک ہیں۔ کیونکہ اس کی قوم جن دیوتاؤں کو پوجتی تھی، ان میں سورج سب سے بڑا دیوتا شمار ہوتا تھا۔ نمرود سورج دیوتا کا مظہر جانا جاتا تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی کہ خدا صرف ایک ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے خلق کردہ ہیں، اور ہم سب بھی، اور اے نمرود تو بھی، تو اس وجہ سے وہ آگ بگولا ہو گیا کہ یعنی مجھے اللہ نے جب اتنی بڑی طاقت دی ہوئی ہے، اتنی بڑی بادشاہت دی ہوئی ہے، تو گویا کوئی اللہ جو ہے وہ مجھ پر زیادہ خوش ہے، تو اس نے مجھ پر یہ اپنی ساری نعمتیں جو ہیں وہ عطا کی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے حکومت و سلطنت بخشی ہے۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا؟ نمرود نے ایک بے گناہ راہگیر کو پکڑ کر قتل کر دیا، اور ایک سزائے موت یافتہ شخص جس کو اس نے قیدی کیا ہوا تھا اور اس کو سزائے موت کی سزا وہ سنا چکا تھا، اس کو پکڑ کر اس نے آزاد کر دیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں موت دے سکتا ہوں اور جس کو چاہے زندگی دے سکتا ہوں۔ جب اس کے درباری بھی اس کی اس حجت پر یعنی اس کے قائل ہو گئے کہ ہاں بالکل یہ ٹھیک بات کر رہا ہے، اس میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں کہ ان کا خدا یعنی وہ ہے جو زندگی اور موت پر قدرت رکھتا ہے، تو یہ ان کو اس وقت یعنی ان کو یہ کوئی بڑی بات محسوس نہیں ہوئی، جبکہ وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا، وہ شخص، وہ نمرود، وہ خود اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا تھا۔ اگر خداوند چاہتے تو اسی وقت اس پر موت کو مسلط کر سکتے تھے، لیکن اس کی عقل اس بات سے ابھی وہ آ رہی تھا، ابھی یہ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا وہ کہ میں خود اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا۔
بے شک میں ایک شخص کو موت دے رہا ہوں، ایک کو زندگی دے رہا ہوں، تو پھر بھی میں موت اور زندگی پر قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ میں خود اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کو کسی تکلیف سے، کسی بیماری سے نہیں بچا سکتا۔ اس وقت ابھی اس کی عقل اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ اس بات کو سوچ سکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی عقل پر ایک کاری ضرب لگائی اور فرمایا کہ اچھا، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر تو خدا ہے، تو خدا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، تو پھر تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ بس یہ ایک بات تھی جس پر وہ کافر ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، وہ مبہوت ہو گیا، یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اب میں اس کے جواب میں کیا کہوں۔ حتیٰ کہ وہ اس کا قائل تھا کہ وہ سورج کی پوجا اس کی قوم کرتی تھی، چاند کی پوجا کرتی تھی، لیکن وہ ان کو مشرق یا مغرب سے نکالنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک واضح اور ٹھوس دلیل کے ساتھ اس سے بات کی، اور وہ آپ کی بات کا جواب نہ دے سکا، کیونکہ یہ صرف رب العالمین کے اختیار میں ہے، وہ رب جو ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اسی کی قدرت میں ہر ایک چیز ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی وار میں اس کو چت کر دیا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں کہ اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے کامل عقل عطا کی تھی، اور ہم اس کے ہر حال سے باخبر تھے۔ تو بے شک پھر نمرود سے کچھ نہ بن پڑا، تو آخر اس نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا پروگرام بنا لیا۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں، او یا کلذی، اس شخص کی مانند جو مرہ گزرا علا پر سے قریاتن، ایک بستی، واہیا اور وہ خاویاتن گر پڑی تھی، علا عروشہا، اپنی چھتوں پر، کالا اس نے کہا، انا کیوں کر، یحیی زندہ کرے گا، ہی اسے، اللہ بعد موتہا، اس کا مرنا یا اس کی موت کے بعد، فاماتہ ہو، تو اس کو مردہ رکھا اللہ نے، میاتا 100 عامن سال، ثم پھر بعثہ، اسے اٹھایا، کالا اس نے پوچھا، کم لبستا، کتنی دیر رہا، کالا اس نے کہا، لبستو، میں رہا، یومن، ایک دن، او یا بعض یومن، دن سے کچھ کم، کالا اس نے کہا، بلکہ، لبستا، تو رہا، میاتا عامن، 100 سال، فانظر، پس تو دیکھ، الی طرف، طعامے کا، اپنا کھانا، و شرابے کا، اور اپنا پینا، لم یتسنہ، وہ نہیں سڑ گیا، وانظر، اور دیکھ، الی طرف، حمارے کا، اپنا گدھا، ولنجعلہ کا، اور ہم تجھے بنائیں گے، آیاتن، ایک نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، وانظر، اور دیکھ، الی طرف، العظام، ہڈیاں، کیفا، کس طرح، ننشزھا، ہم انہیں جوڑتے ہیں، ثم پھر نکسوہا، ہم اسے پہناتے ہیں، لحمن، گوشت، فلما، پھر جب تبین، واضح ہو گیا، لاہو، اس پر، کالا اس نے کہا، علم، میں جان گیا، انا، کہ اللہ، علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ایک اور برگزیدہ بندے کا قصہ ہمیں سنا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا پھر جیسے کہ وہ شخص، اس کا واقعہ ذرا یاد کرو، جس کا گزر ہوا ایک بستی پر، اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی ہی چھتوں پر، یعنی گر چکی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے، اور پھر اس کو اٹھایا، پوچھا، کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ کہنے لگا کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، تو ذرا تم اپنے کھانے اور اپنے مشروب کو جو سفر میں تمہارے ساتھ تھا دیکھو، ان کے اندر کوئی بسان پیدا نہیں ہوئی، یعنی وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئے، کوئی بھی اس کے اندر سمیل پیدا نہیں ہوئی۔ اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو، ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور اب ہم ان ہنڈیوں کو دیکھو کس طرح ہم انہیں اٹھاتے ہیں، یعنی وہ جو گدھا تھا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کی صرف ہڈیاں رہ چکی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کے گدھے کو جوڑا، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھایا،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھو ہم ان ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر تمہاری نگاہوں کے سامنے ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پس جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی تو وہ پکار اٹھا کہ میں نے پوری طرح جان لیا اور مجھے یقین کامل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن مجید میں اس نبی کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں لیا، لیکن روایات اور تاریخ سے اور قصص الانبیاء جیسی کتب جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ان کا، تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ یہ نبی حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ عزیر علیہ السلام سلسلہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر ہے جو 5ویں صدی قبل مسیح میں مبعوث ہوئے، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے یعنی یہ مبعوث ہوئے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جا رہے تھے، ان کا گزر کسی بستی پر سے ہو رہا تھا، اور وہ بستی اس طرح سے یعنی بہت ہی اپنی خستہ حالی کی وجہ سے گری پڑی تھی، اور اس بستی کے لوگ مر چکے تھے اور ان کی ہڈیاں یعنی بکھری پڑی تھیں۔ تو بس وہ دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اٹھائیں گے اور کس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ یعنی قیامت میں طلب کریں گے۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر فی الفور ان کو جو ہے وہ ان پر موت کی غشی جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ان کی روح قبض کر لی اور 100 سال تک وہ ان کو مردہ رکھا، پھر انہیں دوبارہ زندگی دے کر سوال کیا کہ آپ کتنی مدت مردہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بس 1 دن یا اس سے بھی کم۔ مثلاً ان کو یوں لگا کہ جیسے صبح کو میری روح قبض ہو گئی ہے اور اب شام کو میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان سے فرمایا کہ ذرا اپنے کھانے کو دیکھو کہ اس میں ذرا بھی بو پیدا نہیں ہوئی، وہ جوں کا توں ہی پڑا ہوا ہے، لیکن ذرا اپنے گدھے پر نظر کرو جس کے اوپر آپ سوار ہو کر سواری کر رہے تھے، تو وہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس کی ہڈیاں رہ گئی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتانا چاہا کہ اس کی قدرت کاملہ جو ہے وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ کھانے کو اس نے جوں کا توں رکھنا چاہا تو اسے بالکل بھی ٹھیک رکھا، حالانکہ کھانا جو ہے وہ زیادہ یعنی چیز ہے کہ وہ جلدی خراب ہو جاتا بجائے اس کے کہ وہ گدھا جو ہے وہ جلدی مرتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کھانے کو بالکل ٹھیک رکھا اور گدھا جو ہے وہ گل سڑ چکا تھا اور اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کے گدھے کو جوڑا، ان کی ہڈیاں جوڑی، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھایا اور وہ زندہ ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ان کو ایک معجزہ دکھایا۔ اور پھر تعجب کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں تو ان کا جو بیٹا ہے جس کو وہ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ 100 سال کا ہو چکا ہوتا ہے، یعنی جب وہ جاتے ہیں تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور جب واپس آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ 100 سال تک جب اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کی وہ زندگی تو وہیں کی وہیں رکی رہتی ہے نا، اور ان کی عمر 50 یا 60 سال کی لگ بھگ ہوتی ہے۔ تو جب وہ اپنے گھر آتے ہیں تو ان کا بیٹا 100 سال کا ہوتا ہے، اور وہ باپ جناب عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ 50 یا 60 برس کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، اور آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ آج جو بڑے بڑے سائنسدان اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ فلاسفر بن چکے ہیں نا، لیکن وہ اللہ ان کا علم جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے آگے صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کے آگے ان کا علم کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وائز اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب میرے رب آرینی مجھے دکھا کیفا کیوں کر کیسے تحیی تو زندہ کرتا ہے الموتى مردے کو، کالا اس نے کہا اولم کیا نہیں تؤمن یقین کیا، کالا اس نے کہا بلا کیوں نہیں، ولیکن بلکہ لیطمئن میں اس لیے چاہتا ہوں تاکہ دل کا اطمینان حاصل کروں، کل بھی میرا دل، کالا اس نے کہا فاخذ پس پکڑ لے اربعۃ 4 من سے طیر پرندے، فصرہن پھر ان کو ہلا الیک اپنے ساتھ، ثم پھر اجعل رکھ دے علی پر کل ہر جبل پہاڑ منہن ان سے جزءاً ٹکڑے، ثم پھر
ادعوہن انہیں بلا، یاتی انہا کا وہ تیرے پاس آئیں گے، سعیاً دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم کہ اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، کہا اللہ پھر قرآن کریم میں وہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا پروردگارا ذرا مجھے مشاہدہ کرا دیجئے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کو اس بات پر اطمینان یعنی یقین نہیں ہے، ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور اس بات کو یقین کے ساتھ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہتے ہیں کہ 4 پرندے لیے، ان کو کچھ دن اپنے پاس رکھا، اپنے سے مانوس کروایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ان کے 4 ٹکڑے کیے، ان کو یعنی ذبح کر کے ان کی بوٹیاں کی، اور پھر ان کو پہاڑ کے اوپر رکھ کے آئے علیحدہ علیحدہ، اور پھر ان کو ان کے ناموں سے پکارا تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک ایک بوٹی اڑ کر وہ ایک پورا پرندہ بنتی اور وہ اڑ کر آپ کے پاس چلے آتے۔ اور یوں اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اطمینان مکمل یقین دیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، اور آج جو جلا کر تو اس کی خاک بھی چاہے پانی میں بہا دیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں نا، تو ان کو بھی زندہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی دشوار کام نہیں ہے، کیونکہ جس نے سب سے پہلے خلق کیا ہے وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ دوبارہ بھی، وہ 3ری دفعہ، وہ 4تھی دفعہ، وہ جتنی دفعہ چاہے ان کو مارے اور جتنی دفعہ چاہے وہ ان کو زندہ کرے۔ اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال الذین جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی میں سبیل اللہ کے راستے میں، کمثل مانند حبۃ ایک دانہ انبتت اگیں 7 سنابلا بالیں، فی میں کل سنبلۃ ہر بال میں 100 حبۃ دانہ، واللہ اور اللہ یضاعف بڑھاتا ہے لمن جس کے لیے یشاء چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع علیم وسعت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرض حسنہ، جس کو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہہ کر تعبیر کیا تھا نا کہ قرض حسنہ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ کس طریقے سے اللہ ان کو بڑھاتا ہے۔ مثال ان کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہیں جیسے ایک دانہ کہ اس سے 7 بالیاں، 7 خوشے پیدا ہوں، جیسے گندم کی ایک سٹا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں گندم کی بالیاں یا خوشے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو وہ 1 روپیہ ایسے ہے جیسے اس میں سے 7 خوشے نکلیں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے افرونی عطا فرماتا ہے، یعنی اس سے بھی بڑھ کر اللہ عطا فرما سکتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، وسعت والا ہے، یعنی بے پناہ وسعتیں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا رزق دے سکتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کر سکتا ہے، اور یہ کس بات پر منحصر ہے؟ یہ ہماری جو اللہ کی راہ میں ہم دیتے ہیں نا، وہ نیت ہماری کس چیز کی ہے، یہ اس نیت پر منحصر ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے۔ جتنی اچھی، جتنی خالص ہماری نیت ہوگی اتنا ہی جو ہے وہ بہترین ہمیں اس کا اجر ملے گا، اور بہترین ہمارے علم میں، ہماری روزی میں، رزق میں اتنی ہی وسعت میں برکت پیدا ہوگی۔ تو یہ ساری بات جو ہے وہ کس کی ہے؟ نیت کی ہے۔ نیت خالص ہونی چاہیے، بہترین ہونی چاہیے، اور خالصتاً اپنے اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری، کوئی کسی پر بڑا بننے کا شوق، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ الذین جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی میں سبیل اللہ
اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون بعد میں نہیں رکھتے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، منن کوئی احسان، ولا اور نہ آزان کوئی تکلیف، لاہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند پاس ربہم ان کا رب، والا اور نہیں، خوف ان کو کوئی خوف علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ جو لوگ، اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور نہ تو ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی رنج و غم سے دوچار ہوں گے۔ یعنی اب اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کر واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ جو بھی تم اپنا مال خرچ کر رہے ہو اللہ کے راستے میں، یعنی میری خوشنودی کے لیے میرے ہی بندوں پر تم خرچ کر رہے ہو، تو تم نہ تو پھر اس پر احسان جتاتے ہو اور نہ ہی اس کو بار بار بتا کر کہ میں نے تم پر خرچ کیا، میں نے تمہاری مدد کی، تم یہ اس طرح کی باتیں کر کے تم اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے، تو پھر ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ یعنی یوں وہ محفوظ ہو گیا کسی مقام پر کہ جہاں سے ضائع ہونے کا بالکل کبھی بھی کوئی خطرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بینکوں میں اگر ہم پیسہ رکھیں تو وہ کبھی ضائع بھی ہو جاتا ہے، کبھی چوری بھی ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر ہم اللہ کے کہنے کے مطابق خرچ کرتے ہیں، ہم نہ ہی تو اس کے بندوں پر کوئی احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی ہم باتوں باتوں میں ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر وہ تمہارا اجر تمہارے رب کے پاس ایسے محفوظ ہو گیا ہے کہ وہ کبھی بھی اب وہاں سے ضائع نہیں ہو سکتا، کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ وہاں سے کبھی ضائع ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ امیر و غریب میں ہمدردی اور محبت کی فضا قائم کر کے تو یہ آپس کی قدورتوں اور نفرتوں کو ختم کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی امیر جو ہے وہ کسی غریب بہن بھائی کو دے اور پھر وہ ساری زندگی اس پر مسلط ہی رہے اور اس کو وہ احسان جتا جتا کر اس کو ہر وقت تکلیف ہی پہنچاتا رہے۔ یعنی اس کو تھوڑا بہت خرچ تو اس نے اس کے اوپر کر دیا، لیکن اب وہ ساری زندگی اس کا پیچھا ہی نہ چھوڑے کہ میں نے فلاں وقت میں تمہاری مدد کی تھی، جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو میں نے تم کو دیا تھا، اس طرح کی باتیں کر کر کے اس کا جی جلاتا رہے، تو وہ پھر سمجھو کہ اس نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ برباد کر دیا۔ پیسہ تو اس نے اس کو دیا ہی تھا، لیکن اب اگر اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں تو اس کا جو اجر تھا وہ بھی سارا کا سارا ضائع ہو گیا، اور جو پیسہ دیا تھا وہ بھی ایک قسم کا ضائع ہو گیا، یعنی وہ پیسہ اس کو دوبارہ نہیں مل سکتا، اور جو اجر تھا اس نے خود اپنی زبان سے باتیں کر کر کے اس اجر کو ضائع کر دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ میری حاجت مند جو بندے ہیں نا، ان کی جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح نہ ہو کسی بھی بندے کی زبان کی وجہ سے۔ لیکن اگر ہم بنا کسی کوئی بات بھی نہ ہو، نہ کوئی ایسی چیز، لیکن ہم پھر بھی اپنی زبانوں کے تیر دوسروں پر چلاتے جائیں کچھ، یعنی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی زبانوں کے تیر اگر دوسروں کے خلاف چلاتے جائیں گے تو کیسے ہمارا رب راضی ہوگا؟ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہمیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آپ دیکھیں گھر میں ساس بہو میں جھگڑے چل رہے ہیں، زبانوں کی تلواریں ہر وقت چلتی رہتی ہیں، درانی جٹھانی میں اس طرح کی باتیں ہیں، نند بھابھی میں اس طرح کی باتیں ہیں، اب تو استغفر اللہ بہنوں میں اس طرح کی باتیں، بھائی میں اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اپنی زبان سے اس طرح کی یعنی عجیب باتیں کریں گے کہ اگلے والا جو ہے وہ بیچارہ وہ جواب بھی نہیں دے سکے گا، اور وہ اپنے ہی دل میں کڑتا رہے گا اور اس کا دل جلتا رہے گا اور وہ خون کے عنصر ہوتا رہے گا۔ بہنوں اور بھائیوں میں بھی اب یہ باتیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ کہاں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم حدیث سے دور ہیں، ہم قول رسول سے دور ہیں۔ جب تک ہم قرآن کے پاس نہیں جائیں گے، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانیں گے، تب تک ہم ایسے ہی بکھرے رہیں گے، ہم کرتے رہیں گے، ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، اور کوئی اس کا حل تلاش نہیں کر سکتا۔ اس کا حل واحد یہ قرآن ہے اور قول رسول ہے، بس۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں
قول بات معروف اچھی، ومغفرات اور درگزر خیر بہتر، من سے صدقات خیرات، یتبعها اس کے بعد ہو اذن ایذا دینا، واللہ اور اللہ غنی حلیم بے نیاز بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی بات کہنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ یعنی تم یہ مت سمجھو کہ تم کسی کو 2-4 پیسے دے کر سمجھ رہے ہو کہ بس تم غنی ہو، تمہیں اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا غنی تو میں ہوں۔ اگر میں چاہوں تو میں اپنے غریب سے غریب بندے کو بھی مال و مال کر سکتا ہوں راتوں رات، لیکن میں تو تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو تمہارے دل کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا دل کتنا بڑا ہے، کتنی وسعت ہے اس میں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کہہ دینا، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو تم کسی سے اچھی طرح بات کرو، اخلاق کو ٹھیک رکھو، اپنی زبان کو میٹھا رکھو، بہترین طریقے سے بات کرو، اور درگزر کرنا، بات اچھی کہنا۔ اور اگر اگلا کوئی ایسی بات کر رہا ہے اور تم اس کا پلٹ کر جواب دے سکتے ہو تو تم کیا کرو، اللہ کی خاطر درگزر کر جاؤ، اس کی بات کو برداشت کر جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے اس خیرات سے کہ جس کے بعد پھر تم لوگوں کو اذیت پہنچاؤ۔ اس خیرات سے بھی یعنی بہتر ہے یہ چیز، یعنی اپنے اخلاق کو بہتر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے کہ جس کے بعد لوگ پھر دوسروں کو باتیں سنائیں اور اپنی باتوں سے ان کو اذیت دیں، تکلیف دیں۔ اس خیرات سے بہتر ہے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا، کسی سے بات کرنا تو بہترین بات کرنا۔ اور اللہ غنی ہے اور بردبار ہے، سب کچھ برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔